رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے بیان کہ عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں، نستوریہ، یعقوبیہ اور ملکانیہ یا ملکائیہ۔ ان میں سے اکثر عیسائی ملکائیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے۔ اس چیز کا ذکر آج کی پہلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ، کہ کیا تم نے کہا تھا، للناس، لوگوں سے، تَخِذُونِی، کہ بناؤ مجھے، وَأُمِّیَ، اور میری ماں کو، الہین، 2 خدا، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی اللہ کے تو علم میں سب کچھ ہے۔ یہ سوال محض عیسائیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ہوگا کہ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ خدائی کے رکن ہیں، یعنی وہ بھی خدا ہیں۔ قال سبحانک، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی، کہ نہیں تھا میرے لائق، ان اقولا، یہ کہ میں کہوں، ما لیس لی، جس کا مجھے نہیں ہے، بحق، کوئی حق، کہ نہ میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور نہ ہی میری ماں، کیونکہ مخلوق میں کوئی بھی اس کی ذات میں شریک نہیں، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ اللہ کی شان ہے۔ ان كُنْتُ قُلْتُهُ، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہو، فَقَدْ عَلِمْتَ، پس تحقیق تو جانتا ہے۔ اگر میں نے یہ بات اپنی امت سے کہی ہوتی تو یہ چیز اللہ کے علم میں ہوتی، کیونکہ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، کہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، وَلَا أَعْلَمُ، اور میں نہیں جانتا، مَا فِي نَفْسِك، جو کچھ تیرے دل میں ہے۔ یعنی اللہ کی ذات پر نفس کے لفظ کا بھی اطلاق ہوا ہے۔ اگلی صورت میں جیسے آ جائے گا کہ وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہے يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے۔ تو شخص کا لفظ بھی اللہ کی ذات پر بولا گیا ہے، جیسے بخاری شریف میں ایک روایت ہے، لا شخص اغیر من اللہ، کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے۔ تو اس مقام پر حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ، میرے نفس میں یا میرے دل میں جو کچھ ہے اس کو آپ جانتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے نفس میں ہے میں نہیں جانتا، کیونکہ انک انت، بے شک تو، علام الغیوب، تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، اور میں نے نہیں کہی ان لوگوں کو، الا ما امرتنی، مگر جو کچھ کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا، بھی اس کا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم، اور میں ہوں ان پر شہیدہ، گواہ، ما دمت فیہم، جب تک کہ میں ان کے اندر تھا، فلما توفیتنی، بس جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا انت الرقیبہ، تو ہی نگران تھا، علیہم، ان پر، وانتا، اور تو ہی علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں پر فلما توفیتنی کا معنی ہوگا کہ بس جب تو نے مجھے پورا اٹھا لیا، کیونکہ یہاں پر روح مع الجسد، یعنی کہ جیسے ہم مرتے ہیں تو ہمارا جسم زمین پر، روح آسمان پر چلی جاتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا جسم اور روح دونوں کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب اس آیت میں بہت بہترین انداز میں، جس میں ایک درخواست کا بھی انداز ہے، ایک شفقت کا بھی، جو انبیاء کے اندر اپنی امت کے لیے ہوتی ہے، اس انداز میں وہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، ان تعذبہم، کہ اگر تو ان کو سزا دے، فإنہم، تو پس بے شک وہ، عبادک، تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ، پس بے شک تو، أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ھذا یوم، کہ آج یہ دن، ینفع الصادقین، نفع دے گا سچوں کو، صدقہم، ان کے سچ کی وجہ سے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین، اور ہمیشہ رہیں گے، فیہا ابداً، ان میں ہمیشہ، رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ، عنہم، ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات، اور
اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی والارض اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ سورہ مائدہ کا اختتام ہوا، اب سورہ انعام کا آغاز ہے۔ اس سورت کا نام انعام، نعم کی جمع ہے، نعم کے معنی ہے مویشی، چونکہ اس سورت میں جانوروں کا بیان ہے جن کو مشرکین نے حرام ٹھہرا دیا تھا، تو اس لیے سورت کا نام انعام رکھا گیا۔ مکی سورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 54۔ اس سے پہلے جتنی صورتیں گزری ہیں ان میں زیادہ تر یہودی اور عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے، اگرچہ دوسرے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن اس صورت میں ہر طرح کے شرک کی تردید ہے، اور اس کی ابتدا ہی اللہ کی توحید کے ساتھ ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل الظلمات اور بنائے اس نے اندھیرے، والنور اور روشنی۔ ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، اور ظلمتن کا معنی ہے اندھیرا، اور نور کا معنی ہے روشنی، تو اندھیرے کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور روشنی کو بھی۔ ایران کے مجوسی جو آگ پرست تھے وہ یہ باطل نظریہ رکھتے تھے کہ خدا دو ہیں، ایک کا نام یزدان ہے جو خیر کا خالق ہے، اچھی چیزوں کو پیدا کرنے والا، اور یزدان کو نور بھی کہتے تھے، اور دوسرا اہرمن ہے، یہ خالق شر ہے، یعنی بری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اہرمن کو ظلمت بھی کہتے تھے، یعنی اہرمن کا دوسرا نام ظلمت ہے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایک ذات رحمان ہے اور دوسرا شیطان ہے، مگر ہم شیطان کو کس چیز کا خالق نہیں مانتے، بلکہ وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، باغی اور سرکش ہے، اور وہ کسی سے جبراً کوئی کام نہیں کروا سکتا، نہ ہی منوا سکتا ہے، ترغیب دیتا ہے اور پھر نفس امارہ کو ابھارتا ہے، جو پھر گناہوں کی طرف انسان چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی یہاں پر تردید فرمائی ہے کہ خیر اور شر کے خالق الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اندھیروں کو بھی اور روشنی کو بھی بنایا ہے، اور اسی طرح سے زمین، آسمان، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے لیے خالق کا لفظ یوز کیا، اور اندھیرے اور روشنی کے لیے جعلہ کا لفظ یوز کیا، کیونکہ خالق آسمان زمین چونکہ مادی حقیقت ہے، اس لیے یہاں پہ خالق آیا، اور نور اور اندھیرا یا روشنی اور اندھیرا یہ مادی حقیقت نہیں ہے، اس لیے جعلہ کا لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اور ثم الذین، پھر وہ لوگ کافر جو کافر ہیں، بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ کے سوا ان چیزوں کا کوئی خالق نہیں، اور پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی، وہی ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، گارے سے، مٹی خشک ہو تو اسے تراب کہتے ہیں اور گارے کو طین کہتے ہیں۔ ثم قضى اجلا، پھر اس نے مقرر کی ایک میعاد، یعنی ہر آدمی کی موت کا وقت مقرر ہے جس سے نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک اور میعاد مقرر ہے، عندہ، اس کے ہاں، یعنی قیامت کا بھی ایک وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، اور پھر تم شک کرتے ہو، یعنی اس کی قدرت میں شک کرتے ہو کہ جس نے تمہیں گارے اور مٹی سے پیدا فرمایا، انسان بنایا، شکل و صورت، عقل عطا فرمائی، اور پھر اس کی قدرت پر شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، یعلم سرکم، جانتا ہے وہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو، وجہرکم، اور ظاہر باتوں کو بھی، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ سورہ نساء کی آخری جو آیات ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ تھا تو اس میں حضرت عیسیٰ نے اس چیز کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں جانتا اور سب غیب کو جاننے والے آپ ہی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں، اور اللہ ہی واحد وہ ہستی ہے کہ جس سے ہمیں ہر امید رکھنی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو سزا دیں، آپ چاہیں
تو ان کو بخش دیں، کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں۔ تو اس لیے اس دنیا کے ٹائم پیریڈ میں اگر ہم اس چیز پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم فلاں کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے، فلاں کی سفارش سے ہماری بخشش ہو جائے گی، تو یہ قطعی ہماری بے وقوفی ہے کہ وہاں پر جب ایک نبی اپنی امت کے لیے سفارش نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، تو پھر دنیاوی سہاروں پر امید رکھنا بہت ہی کم عقلی ہے۔ سورہ نام کی آج ہم نے پہلی 3 آیات پڑھی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا مقصد توحید کی حقیقت اور اس کی واضح دلیل کو بیان فرما کر دنیا کی ان تمام قوموں کو تنبیہ کرنا ہے کہ یا تو سر سے توحید کی قائل نہیں ہے، یا قائل ہونے کے باوجود توحید کی حقیقت کو چھوڑ بیٹھی ہیں، اور ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے توحید کو نہیں سمجھ سکے۔ ہم لوگوں نے بھی چھوٹے چھوٹے اپنے ذہن میں ایسے خدا اور بت گھڑ لیے ہیں کہ جن پر امید لگا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو توحید کے قائل ہیں لیکن توحید پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ توحید کو سمجھتے ہوئے ہم پختہ یقین صرف اللہ کی ذات پر رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔